نہ معلوم کتنے لوگوں نے فتوحات کے موقع پہ قبائل کے سرداروں نے بات کرنا چاہیے علی سے کہ بھئی آپ کی فتح کے بعد ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں. علی کو پتہ ہے کیوں ملنا چاہتے ہیں. علی نے منع کر دیا نہیں ہم کفر کے لوگوں سے ملاقات نہیں کریں. کلمہ پڑھے تو آئے. تو کلمہ پڑھنے کا ان کا مقصد ہی نہیں, ان کا تو دوسرا مقصد. وہ تو اس لیے ملنا چاہتے تھے کہ کافر رہیں مشرک رہیں. وہ علی سے یہ چاہتے تھے کہ ہم کچھ مال آپ کو اپنے میں سے دیں بطور مال غنیمت, جو آپ کے یہاں جائز ہے سب لیتے ہیں, آپ ہم سے ذاتی لے لیجئے اور ہمیں کافر رہنے دیجئے. تو علی کو تو پتا تھا کیوں آ رہا ہے ملنے. دنیا علی کو سمجھ گئی کیا؟ ملتے ہی نہیں تھے. وہ یہ بھی کہتا تھا ہم آپ کی تعریف کرنے آ رہے ہیں, کیا جنگ کیا آپ نے. علی کو اپنی تعریف سننی نہیں, اس لیے کہ قصیدہ تو اللہ پہلے بھیج دیتا ہے. تو جب اللہ کا قصیدہ آ گیا تو اب بندوں سے کیا علی تعریف سنیں. انہیں سننا ہی نہیں ہے اور انہیں پتا ہے کہ آگے کیا معاملہ ہے. اب اتفاق یہ ہوا کہ جب خیبر فتح ہوا تو 7 قلعے تھے اور اس کا سلسلہ جناب درہ خیبر سے لے کر اور یہاں تک آ گیا تھا لاہور, لامکان تھا, بلوچستان تک ایک سلسلہ پہاڑیوں کا خیبر کا, یہاں تک آ گیا. پہاڑی 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 چلے جائیے. پنڈی کی پہلی پہاڑی پہ پیر رکھیے, پہاڑی 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 کشمیر, پہاڑی 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 ہمالیہ پہنچ گئے. ہمالیہ کے بچے پنڈی تک آئے, ورنہ خیبر سے پٹھانوں کا کیا تعلق. ارے بھئی یہ سب خیبر کے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھ کے مولا علی کے دور میں پورے خیبر میں پھیل گئے. تو خیبر کو تو نہیں بھولے, کلمہ پڑھ لیا, لیکن خیبر تو درہ خیبر تو یہاں موجود. خیبر وہاں در یہاں. یہ بھی بڑی اچھی بات ہوئی کہ پاکستان خدا داد مملکت الہیہ اور خیبر کا در یہاں موجود. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں تو امید ہی نہیں تھی, اتنے مضبوط قلعے بنائے تھے 7 اور ہماری تھی اکثریت مسلمانوں سے زیادہ. ہمیں تو امید ہی نہیں تھی کہ مسلمان جیت جائیں گے اور ہم لوگ ہار جائیں گے اور سارا مال ہاتھ سے نکل جائے گا. ہمارے پاس اتنی زمینیں ہیں, باغات ہیں, کھیت ہیں اور زرخیز زمین ہے اور مال تو بہت ہے ہمارے پاس جگہ جگہ 7 قلعوں میں اور بیچ کے قریوں میں, گاؤں میں, شہروں میں. بس ایک خواہش ہے. حضور سے آ کے انہوں نے کہا ایک خواہش ہے. حضور نے کہا کیا؟ بس فاتح خیبر سے یہ کہیے کہ گھوڑے پہ بیٹھ کر اپنے غلاموں کے ساتھ ہمارے علاقوں سے گزریں. ہمارے بچے دیکھنا چاہتے ہیں فاتح خیبر کو. رسول اللہ نے علی سے کہا کہ ایسا کر لو, اب واپس مدینے جانے, ہم تو یہیں سے براہ راست جا رہے ہیں مدینے. تم پورا دورہ کر لو 7 قلعوں سے ہوتے ہوئے درہ خیبر. تو مولا نے قمبر کو لے لی اور قمبر سے کہا تم ساتھ چلو, اور آگے چلے کہا بھئی فلاں بستی ہے, مجمع آ گیا, سب اپنے بچوں کو گودیوں میں اور چلا کہنے یہ دیکھو فاتح خیبر ہے, ان کا نام علی ابن ابی طالب ہے, یہ دیکھو یہ ہیں رسول کے داماد ہیں, رسول کے, انہوں نے دیکھو ہماری زمینوں کو فتح کر لیا. اور پھر سب آئے اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ نے ہمیں امن دے دیا اور انہی زمینوں پہ ٹھہرنے کے لیے کہہ دیا, تو ہم آپ کو اس خوشی میں یہ نذرانہ پیش کرتے ہیں. یہ ایک اونٹ ہے, اس کے اوپر جو ہے 50 بوریاں لدی ہیں جواہرات, سونا اور چاندی. مولا علی نے قمبر کو اشارہ کیا, قمبر نے وہ اونٹ کی میار پکڑ لی, آگے بڑھ گئے, سب نے خوشیاں وشیاں منائی. مولا کو رخصت کیا, دوسرے گاؤں میں پہنچے, ایک اونٹ وہاں تیار تھا. ارے بھائی آپ ہمارے بچے تو آپ کو دیکھ کے بہت خوش, ایک اونٹ. اب 70 بستیوں سے جو گزرے تو بڑے بڑے جاگیرداروں کے پاس جو تھا خوشی میں کہ فاتح خیبر ہمارا آیا. تو یہ ہم نذرانہ پیش کر رہے ہیں. اس طرح 70 اونٹوں کی رسیاں قمبر نے ایک دوسرے میں باندھ لی.
اب اکیلے آدمی تھے، 70 اونٹ لے کے کیسے چلتے؟ تو سارے اونٹ قطار میں باندھ کے اگلا اونٹ پکڑ لیا۔ قمبر تو اتنے خوش کہ ایسی دولت تو دنیا میں کسی کو ملی نہیں۔ اب دنیا میں سب سے امیر آدمی میرا مولا ہے۔ اب یہ خواب دیکھ رہے ہیں مولا ایک محل بنوائیں گے، بڑا سا محل ہوگا، اس میں سونے چاندی کے دروازے ہوں گے، اس میں جواہرات چڑے ہوں گے، غلام کھڑے ہوں گے، لشکر کھڑا ہوگا، ہزاروں گھوڑے ہوں گے، اونٹ ہوں گے، اور کیا سرکار کا جاہو حشم ہوگا، اور پرچم لہرا رہے ہوں گے علی کے نام کے۔ اور خواب دیکھ رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں یہاں تک کہ پورا یہ سرحد سے ہو کے کرمان لاہوت لامکاں، اور یہاں پہنچ گئے، اور قمبر جو ہے ایک درخت کے نیچے قطار کو بٹھا کے بیٹھ گئے۔ تو بھائی اب علی نے رک کیا، مدینے پہنچے۔ اب مدینہ شہر بس اتنا رہ گیا کہ جیسے چند قدم پہ رہ گیا۔ وہاں ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا، اندھا، پاہج، ہاتھ پیر ٹیڑھے۔ اس نے قدموں کی چاپ سنی، کہا اے آنے والے، کئی دن سے بھوکا ہوں، روٹی دے دے۔ مولا علی نے آواز سنی، کہا قمبر روٹی دے دو۔ قمبر نے کہا روٹی تو دسترخوان میں رکھی ہے۔ کہا دسترخوان دے دو۔ کہا دسترخوان تو صندوق میں ہے۔ کہا صندوق دو فوراً۔ کہا صندوق تو اونٹ پہ لدا ہے۔ کہا اونٹ دے دو۔ کہا اونٹ تو قطار میں ہے۔ کہا قطار جو 70 اونٹوں کی قطار جواہر سے بھرے خیرات میں دے دے، دنیا اس علی کو نہیں سمجھی کہ اس کی نظر میں حکومت کتنی حقیر تھی۔ جس کے پاس صرف دنیا کی حکومت ہے وہ دنیا کی حکومت پہ مرے گا۔ علی کے پاس 7 عالمین کی حکومت ہے، علی کو کیا فرق ہے؟ آسمان کے فرشتے، جنت و دوزخ، 7 آسمان، عالمین میں علی کی حکومت۔ اس لیے علی کو اس دولت کی کیا ضرورت؟ اب وہ انہوں نے لجام ناکے کی دے دی فقیر کے ہاتھ میں۔ تو فقیر کہنے لگا یہ عجیب ہے علی کا غلام قمبر، میں نے روٹی مانگی تھی، اس نے میرے ہاتھ میں سانپ پکڑا دیا۔ یعنی فقیر نے بتایا کہ روٹی کی اہمیت ہے دولت کے سامنے۔ دولت ایک رسی سانپ سے زیادہ افضل نہیں ہے۔ 70 اونٹوں کی دولت فقیر کی نظر میں سانپ، زہر۔ اب لوگ کہتے ہیں فقیر غائب ہو گیا، دولت لے گیا، آنکھیں بھی آ گئیں۔ حدیث میں یہ ہے کہ اس کی 70 پشتوں نے وہ دولت کھائی، 70 پشتوں نے وہ دولت کھائی۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ وہ فرشتہ تھا اور وہ ساری دولت لے گیا، انسانوں کو نہیں ملی۔ یہ صحیح ہو یا وہ صحیح ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں علی کے قدموں میں دولت تھی۔ اب قمبر نے خاکہ بنایا ہوگا، محل بنے گا سونے کا، جواہرات جڑے ہوں گے۔ اب قمبر ہمیں کہیں ملے، اب دوبارہ ہم گئے تو ان سے کہیں گے ذرا ہمارے ساتھ نجف چلو، وہ جو تم سوچ رہے تھا سونے کا محل، چلو تمہیں نجف دکھائیں۔ کہتے دنیا میں کہیں اتنا سونا نہیں ہے، سر سے پیر تک سونے میں نہایا نجف بیٹھا ہے۔ اور آغا طیب جزائری آیت اللہ نے لکھا کہ علی نے دولت کو ٹھکرایا تھا، طلاق دی تھی، تو ساری دنیا کی دولت علی کے قدموں سے لگ کے بیٹھ گئی، شاید رجوع کر لے۔ مینار سونے کے، دیواریں سونے کی، دروازے سونے کے، زری سونے کی، اور زری جواہرات کی۔